حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی والا نبی کیوں کہا جاتا ہے؟ مچھلی والے نبی کے نام سے مشہور حضرت یونس علیہ السلام۔ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جن نبیوں کو دنیا میں بھیجا ان میں سے ایک حضرت یونس علیہ السلام بھی تھے، جو مچھلی والے نبی کے نام سے مشہور ہیں، کیونکہ آپ کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارے تھے۔ چلیے جانتے ہیں کہ آخر کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی والے نبی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اس وقت آپ عراق کا ایک شہر نینوا میں نبی بن کر آئے، مطلب اللہ نے آپ کو نینوا شہر کے لیے چنا تھا۔ آپ کا کام تھا لوگوں کی ہدایت دینا، انہیں ایک اللہ کو ماننے پر راضی کرنا اور بت پرستی سے ان کا دھیان ہٹانا۔ آپ نے آپ کے شہر کی بستی کے لوگوں کو ایک اللہ کی ہدایت کا پیغام دیا اور بت پرستی کے لیے منع کیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ کی ایک بات نہیں مانی اور انہوں نے آپ کو بہت پریشان کیا۔ نتیجتاً انہوں نے اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور لوگوں کو بولا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن اگر تم نے بت پرستی کو نہیں چھوڑا تو بہت جلد اس شہر پر بڑا عذاب آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ یعنی حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے نکل گئے اور دوسرے دیش جانے کے لیے کشتی پر سوار ہو گئے، لیکن کشتی کچھ دیر بیچ ندی میں پہنچی تو ڈوبنے لگی۔ تو ملاح یعنی کشتی چلانے والے نے کشتی میں بیٹھے لوگوں سے فرمایا، جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر ہماری کشتی میں آ بیٹھا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ چونکہ آپ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کو بتائے بنا اپنے شہر سے بھاگ نکلے تھے۔ ملاح کے مطابق آج بھی کچھ ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے۔ ملاح نے لوگوں سے کہا، جو بھی اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہے وہ دریا میں کود جائے تاکہ مسافروں کی جان بچائی جا سکے۔ ملاح کی بات سن کر آپ نے فرمایا، اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، اسی لیے مجھے پانی میں ڈال دیا جائے۔ آپ نے کشتی پر سوار سبھی لوگوں سے واپس کہا کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کے ستم سے تنگ آ کر اپنا وطن چھوڑ کر کہیں اور جانے کے لیے نکلا ہوں۔ اتنا کہتے ہی آپ پانی میں ڈال دیے گئے۔ پانی میں جاتے ہی آپ کی حفاظت کے لیے ایک بڑی مچھلی کو بھیجا، جو کافی دیر سے کشتی کے کنارے چکر لگا رہی تھی۔ جیسے ہی آپ یعنی حضرت یونس علیہ السلام پانی میں پہنچے، اس مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی سے فرمایا، جس کو تو نے نگلا ہے وہ تیری روزی نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنے نبی کو تیرے پیٹ میں ان کی حفاظت کے لیے پہنچا دیا ہے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ آپ 40 دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ مچھلی کا پیٹ اس طرح کانچ کی طرح صاف کر دیا تھا کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے بھی سمندر کی ہر چیز کو دیکھتے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ کریم نے آپ کی ساری مشکلات آسان فرما دی اور اس کی بدولت آپ کو 40 دن تک ہر وقت سکون ملتا رہا۔ پھر مچھلی کو اللہ کی طرح سے حکم آیا کہ جہاں سے تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا تھا وہیں جا کر اپنے منہ سے انہیں نکال دے۔ اللہ نے فرمایا، اب میں اپنے بندے سے خوش ہوں، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے دیے امتحان میں پاس ہو گئے تھے۔ اللہ کا حکم پاتے ہی مچھلی نے آپ کو کنارے پر اگل دیا۔ کنارے پر اللہ نے آپ کے لیے ایک پیڑ پیدا فرما دیا اور آپ کی خوراک کے لیے گھرنی کو آپ کو دودھ پلانے کے لیے کہہ دیا۔ کچھ دنوں بعد آپ اپنی بستی کی طرف پھر لوٹے، جہاں پر آپ کو ایک گوالا ملا۔ آپ نے اس گوالے سے فرمایا کہ یہاں پر کوئی عذاب آیا تھا؟ اس گوالے نے آپ سے فرمایا کہ یونس نام کے ایک شخص نے کافی دنوں پہلے ایک بات کہی تھی، اگر بت پرستی یہاں کے لوگوں نے نہیں چھوڑی تو اس شہر پر بڑا عذاب نازل ہوگا۔ آپ نے اس گوالے سے فرمایا، کیا ایسا ہوا تھا؟ گوالے نے کہا کہ وہ شخص یعنی حضرت یونس علیہ السلام جو بستی سے رات کو نکل گئے تو اگلے دن پورے شہر میں بادل چھا گئے اور چاروں طرف دھواں دھواں ہو گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے عذاب آنے والا ہے۔ اس وقت ہمیں لگا کہ یونس کی بات بالکل صحیح ہے۔ جب سارے شہر سے کافی لوگ اپنا سارا سامان اور اپنے پریوار کو لے کر شہر چھوڑ رہے تھے تو اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اس وقت وہاں کے لوگوں نے اللہ سے دعا کی کہ یہ اب
शहर का कोई भी आदमी बुत परस्ती नहीं करेगा। और कुछ भी देर में सारे बादल छट गए और धुआं एकदम से गायब हो गया, मतलब अल्लाह ने वहाँ के लोगों को माफ़ कर दिया। ये सुनकर आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ग्वाले से फरमाया, जिस यूनुस की तुम बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। ये सुनकर ग्वाला आपके कदमों पे झुक गया और आपसे माफ़ी मांगने लगा। इस तरह आप वापस अपने शहर की तरफ लौटे। उसके बाद आपने वहाँ पर इस्लाम का परचम लहराया और वहाँ के सभी लोगों को एक अल्लाह की इबादत के लिए बताया। ऐसे इस्लामिक वाक़या और इस्लामिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो पूरी देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।